نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو 29 رمضان کی عبادت اور 29 رمضان کے نوافل کا طریقہ کار بتائیں گے۔ ناظرین، 29 رمضان المبارک علم روحانیت میں عقائد کی بنیاد پر بے پناہ فضیلت کا حامل ہے، اور یوں بھی کہنا غلط نہ ہوگا کہ بد قسمتی کو اچھی قسمت میں بدلنے کے لیے یہ چند آخری روحانی لمحات ہیں۔ اگر آپ نے اس وقت سے بھی فیض حاصل نہیں کیا تو سمجھ لیں ناظرین، آپ نے زندگی میں کچھ حاصل نہیں کیا۔ اس لیے ہم بھی مزید تاخیر کیے بغیر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز رب جلیل کے بابرکت نام سے کرتے ہیں، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، 29 رمضان کی عبادت کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے 12 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں۔ ناظرین، ان نوافل کو ادا کرنے کے لیے آپ نے خاص تنہائی کا انتظام کرنا ہے۔ ناظرین، نوافل اچھی اور معیاری خوشبو لگا کر اسم اللہ کو گمان میں رکھتے ہوئے ہی ادا کریں۔ یہ نوافل ناظرین آپ نے 2 رکعت کی شکل میں ادا کرنے ہیں، اور ہر 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت دل سے کر لینی ہے۔ ناظرین، اس عمل کا مقصد محض اتنا ہے کہ آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت نفلی عبادت میں گزرے، تاکہ آپ کا اللہ کی طرف رجوع ہونا قائم ہو سکے۔ نوافل کو ادا کرنے کے بعد ناظرین آپ نے حسب توفیق اور حسب استطاعت صدقہ کی نیت لازمی کر لینی ہے، جو کہ آپ نے اگلے دن کسی بھی صاحب ضرورت کو ادا کرنا ہے۔ ناظرین، یاد رہے، صدقہ ادا کرنا ماہ رمضان میں افضل ترین عبادت کا روپ ہی تصور کیا جاتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ صدقہ ضرورت مند افراد کی دہلیز تک پہنچے، کیونکہ صدقہ جب ضرورت مند کی دہلیز پر پہنچتا ہے تو عین اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ فرد پر ہر کامیابی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اس صدقہ کے بعد ناظرین آپ نے بعد نماز مغرب سے لے کے سحر ہونے تک کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص اہتمام کر لینا ہے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 313 بار سورہ قدر، 313 بار سورہ اخلاص اور 313 بار سورہ کوثر کی تلاوت دل سے کرنی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے، اس وظیفہ میں 313 کا علمی عدد بڑا ہی ببرکت ہے۔ یہ تعداد ناظرین صحابہ بدر سے بھی نسبت رکھتی ہے اور رسولوں میں سے بھی نسبت رکھتی ہے۔ اس لیے 29 رمضان کی عبادت کو 313 کی نسبت سے کرنا ہی افضل ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس وقت کی قلت ہو تو آپ کسی بھی تعداد میں عبادت کر سکتے ہیں۔ مقصد محض ناظرین صرف اتنا ہے کہ 29 رمضان المبارک کو آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت نفلی عبادت میں گزرنا چاہیے۔ اگر آپ ان طاق راتوں میں قیام کرنے میں کامیاب ہوگے تو بے شک وہ وقت دور نہیں جب آپ بھی وقت کے سخی، وقت کے غنی، صاحب مال، صاحب جلال اور صاحب نصاب اللہ کی رحمت سے بن جائیں۔ ناظرین، اب ہم ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو 29 رمضان کی عبادت کے فضائل و برکات بتائیں گے۔ ناظرین، 29 رمضان ماہ رمضان کے آخری ببرکت ایام میں سے ہے، اور اس کی فضیلت کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ اللہ کی وسیع رحمت کے دروازے 29 رمضان کی سحر تک کھلے رہتے ہیں۔ اس کے بعد رحمت کا یہ عظیم ترین دروازہ سب اہل ایمان کو نواز کر 1 سال کے لیے پھر بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے ماہ رمضان کے آخری دنوں میں بھی با امید ہو کر ہی یہ قرآنی عمل کریں۔ ناظرین، اہل علم فرماتے ہیں کہ اس 1 رات کی نفلی عبادت کے صدقہ آپ تمام زندگی ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، ہر قسم کی بندش، جادو، سحر و اسیب، آفات و بلیات اور ہر قسم کی ناگہانی آفات سے نجات پا کر تا زندگی کے لیے اپنی بری قسمت کو اچھی قسمت میں بدل سکتے ہیں۔ یہ مقدر سنوارنے کی آخری راتوں میں سے افضل ترین رات ہے، اس لیے 29 رمضان کی عبادت کو دل سے زیادہ وقت کریں، تاکہ انہی بابرکت لمحات کے صدقہ آپ کو اللہ کا قرب عظیم بھی حاصل ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔
آمین ثم آمین یا رب العالمین۔